اللہ کی ذات کی معرفت کیسے ملتی ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ گلاسز ہیں، مجھے ان گلاسز کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں اسے چھو سکتی ہوں، میں اس سے دیکھ سکتی ہوں، اور اسی طرح سے اگر دیکھیں یہ کاغذ ہے، یہ لیمپ ہے، یہ مائک ہے، مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، میں اسے فیل کر سکتی ہوں اپنے حواس کے ذریعے. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو ہم پکڑ سکیں، اللہ کو ہم دیکھ سکیں. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ کو کیسے پائیں؟ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. توجہ اللہ میں اگر آپ دیکھیے، توجہ کا روٹ ہے وجہن، واو جیم اور ہا. وجہن عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو. چہرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ موجود ہے؟ آنکھیں بھی یہیں دھری ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے، کان سنتے ہیں، پتہ لگتا ہے، ناک سونگھتا ہے، پتہ لگتا ہے، زبان ٹیسٹ کرتی ہے، پتہ لگتا ہے. اور بڑی بات کیا ہے کہ ذہن، وہ جو اس چہرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارا ذہن، ہمارا برین، وہ سوچتا سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کی پہچان ہوتی ہے. آپ دیکھیں شعور کی حالت کیا ہے؟ ذہن کام کرتا رہے وہ شعوری حالت ہے. جب ہمیں نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس نیند کی کیفیت میں ہم ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو رہے ہوتے ہیں. تو توجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات بچھا دی، ساری کائنات بنا دی کہ اب تم مجھے پانا چاہتے ہو، میری کائنات سے پالو. اور آپ دیکھیں کوئی ایک چیز نہیں ہے اللہ کی ذات کا ثبوت. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ کہ ان سب کے پیچھے کوئی ہے جس نے انہیں بنایا ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا ہے. اور جس نے اتنا بڑا جہان بنایا، اس نے بے مقصد تو نہیں بنایا، اس نے یقیناً کسی مقصد سے بنایا. انسان اللہ کو پا سکتا ہے ذہن سے سوچ کر، آنکھ سے دیکھ کر، کانوں سے سن کے، زبان سے بول کر، پوچھ کر، بتا کر.